اور سب سے مشہور مثال رانا ثناءاللہ صاحب کی. تو جب رانا ثناءاللہ پہ انہوں نے افیون ڈالی تو ہماری جو کور کمیٹی کے دوسرے تھے, میں کہ یار کسی دے کوئی جھوٹا مقدمہ بھی پانا پوے تو سوچ لیا کرو کہ لوکی اعتبار تو کر لین. جی رانا ثناءاللہ تے مقدمہ پانا سی تو کوئی وہ لڑائی پڑھائی کسی نو کٹن مارن دا پا دے تو لوکاں نے مان لینا سی. تو اس واسطے میں سمجھدا کہ سانوں بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ ایک لوگ جو ہزاروں لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں, اسمبلی میں آتے ہیں, قومی اسمبلی میں جاتے ہیں, میئر بنتے ہیں, ڈپٹی میئر بنتے ہیں, کونسل کے چیئرمین بنتے ہیں, تو جب وہ رشوت لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنی عزت نہیں بیچتے بلکہ ہزاروں لوگ جن کے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کا ضمیر بھی بیچتے. تو ہمارے ملک کو بدقسمتی سے ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. میں آپ کو بات یقین سے کہتا ہوں, ایز اے بزنس مین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جتنے ریسورسز دیے ہیں دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے پاس, لیکن مس مینجمنٹ, انکمپیٹنس اور کرپشن نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک دوسرے کو چور کہہ رہی ہیں, ڈاکو کہہ رہی ہیں, برا بھلا کہہ رہی ہیں, لیکن اپنے گریماں میں نہیں جھانک رہے کہ ان کے ساتھ کتنے ڈاکو ہیں, ان کی پارٹیوں میں کتنے چور. تو اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیں تو ہماری پارٹیوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. تو چونکہ میں آج سے پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہوں, آئی ہوپ کہ مجھے تھوڑا سا وقت آپ زیادہ دے دیں گے, اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے اور کھانے کے درمیان صرف میں کھڑا ہوں. اور ہمیشہ میں پولیٹیشینز کو کہتا ہوں کہ جب بھی لوگ موجود ہوں اور آپ آخری سپیچ ہوں تو کوشش کریں مختصر کریں, کیونکہ لمبی تقریر کرنے سے کئی دفعہ ووٹ میں کمی آ جاتی ہے, بڑھتے نہیں. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہے. 1976 میں مجھے برطانیہ جانے کا موقع ملا, تھینکس ٹو مائی وائف, کہ ان کی اسپانسرشپ پہ میں برطانیہ گیا تھا. اور چونکہ میں احسان فرموش نہیں ہوں اس لیے میں نے کبھی بھی دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں. تو وہاں پر گیا, وہاں پر میں نے شیلف پیکر کے طور پہ کام شروع کیا, جیسے مزدور کرتے ہیں. پھر میں نے مارکیٹنگ لگائی جو جمعہ بازار میں آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں. پھر وہاں پر ایک چھوٹی سی کارنر شاپ بنائی. پھر اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی ترقی دی. تو پھر مجھے پیلسٹائن جانے کا موقع ملا. وہاں پر میں نے بروٹیلٹی دیکھی کہ کس طریقے سے یہودی جو ہیں فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, بربریت کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے پاس دو آپشن تھی. ایک تو تھی کہ میں پیسے اور کماؤں اور دولت اکٹھی کروں, دوسری یہ تھی کہ میں پولیٹکس میں آؤں اور سیاست میں آ کر میں جو سپریس لوگ ہیں, جو جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کے آواز پر. تو میں نے بہت سوچ بچار کے بعد وہاں پر لیبر پارٹی میں شرکت کی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے 1992 میں گلاسگو سٹی کاؤنسلر بنا, اور اس کے بعد 1997 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا. اور یہ میرے لیے ویسے بھی بڑی فخر کی بات تھی کہ وہ ملک جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے, جس پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش پہ حکومت کی ہے, انڈیا پہ حکومت کی ہے, پاکستان پہ کی ہے, باقی امریکہ پہ انہوں نے حکومت کی ہے, تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا, وہاں کے فیصلوں میں شامل ہونا, یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. اور اس کے بعد میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی روٹس کو کبھی نہ بھولو, کہ where you come from. ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ کا سفر جو ہے کہاں سے شروع ہوا ہے. تو میں مسلمان ہوں اور آلویز میں نے کبھی
شاید محسوس نہیں کیا اپنے کو پاکستانی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ تو جب حلف ہونا تھا تو میں نے سپیکر صاحب سے کہا کہ میں حلف جو ہے قرآن پاک پہ لوں گا، اور میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ قرآن پاک جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ اس کے بعد میرا 1999 میں 98 میں پاکستان آنے کا کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت میں نے سرور فاؤنڈیشن بنائی اور یہاں پر ہسپتال بنانے شروع کیے، سکول بنانے شروع کیے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا شروع کیا۔ تو جب میں برطانیہ میں تھا تو اس وقت بھی میں ہمیشہ پاکستان کا سوچتا تھا۔ اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں سے میری بات شروع ہوئی۔ ہماری بالکل میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ادارہ نہیں ہے، سب سیلف سینٹرڈ ہیں، ون مین شو ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور پارٹیوں میں مشاورت اور کسی قسم کی جمہوریت جو ہے وہ نہیں۔ تو میرا ایک خواب ہے کہ میں ایک پارٹی کو جمہوری پارٹی بنانا چاہتا ہوں، اور آج جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو سیکرٹ جو ہے کہ کیوں بیرونی ممالک میں جمہوریت کامیاب ہے، وہاں پر وہ ڈیلیور کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتا، اس کی بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے یا وہاں کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے حلقے میں جائے گا، جو 1000 یا 500 700 ممبر اس کے حلقے میں ہوگا، تو ہر سال جب الیکشن ہوں گے ہر 4-5 سال کے بعد، تو وہ علاقے کے جو لیبر پارٹی کے ممبرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اگلا ٹکٹ اس کو دینا نہیں دینا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا مستقبل جو ہے وہ ورکرز کے ہاتھ میں ہے، میرا مستقبل کارکنوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے۔